اختیار کی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور سن کے پھر اس کے اندر سے اپنی تعویلیں نکالتے پھرتے, اپنی تعویلیں نکالتے پھرتے. تو یہ تعویلوں کا نکال لینا بھی علم نہیں, اپنی من پسند کے معنی نکال لینا یہ بھی علم نہیں, اور من پسند کے معنی نکال کے پھر اس کے اندر سے وہ فتنہ پروریاں کرتے پھرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی علم نہیں ہے. ابھی ان کو ہدایت نہیں ملی, وہ علم نہیں ہے. ابھی وہ اس علم کے سمندر کے اندر انہوں نے غوطہ نہیں لگایا, ابھی وہ غوطہ زن نہیں ہوئے, کیونکہ ابھی ان کا علم ابھی حلق تک پہنچا ہے, حلق کے نیچے نہیں آیا. حلق کے نیچے تب آئے گا جب اس علم کو اوپر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے, اور اس علم کی پھر اس علم کے اوپر مہارت حاصل کرنا شروع کر دیں گے وہ اس کے اوپر, اور اس کو بغیر بحث کے. کتنی بہنیں ایسی ہیں, کتنی بہنیں, یہ پیچھے کی ہم لوگ, میں ایک درس کے اندر گئی اور وہاں پر میں نے جو نا درس کیا, تو میں اس کے اندر بڑی پریشان ہوئی. اس کے اندر میں بڑی پریشان ہوئی کہ ایک بہن وہ اس کے اندر آ کے وہ بہت بحث مباحثہ کر رہی تھی, اور معاذ اللہ وہ بحث مباحثہ بھی کس چیز پہ, اس کے اوپر کر رہی تھی کہ ہم لوگ درس کر رہے تھے, تو اس کے اوپر شفاعت کے اوپر میں نے حدیث پاک بیان کی, اس کے اوپر جو نا میں نے کی. تو وہ کہنے لگی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے تو پھر اللہ پاک کا جو نا اختیارات کہاں چلے گے, معاذ اللہ, اللہ کا اختیار کہاں چلا گیا. یہ دیکھو کہ آج ہم صرف اور صرف اتنا علم سن سنا کے, علماء سے سن سنا کے علم لے لیا, اور وہ بھی اپنے من پسند کے علماء, من پسند کے علماء جن کا علم ابھی الف بے تک نہیں پہنچا, ان کو سن کے اور پھر ان کے اندر سے تعویلیں نکال نکال کے لوگوں کو ہم گمراہ کرتے. اور جب وہ بہن اس طرح کی بات کر رہی تھی تو آپ یقین مانیں ایسے تھا کہ وہ دوسری جو بہنیں تھی وہ ایسے ایسے کر کے سر ہلا رہی تھی. یعنی کہ دیکھیں کہ عام انسان کو بھی علم کا اتنا تو اندازہ ہے نا, عام انسان کے اندر بھی اتنا علم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تھوڑا بہت ہر انسان علم رکھتا ہے, ہر انسان علم رکھتا ہے, لیکن جو صرف قرآن مجید کے اندر سے من پسند کے معنی نکال لے اور نکال کے اس کے اندر سے اس سے فائدہ لے, تو وہ علم اس کو فائدہ نہیں دے گا. وہ علم اس کو کہاں تک پہنچا, صرف حلق تک پہنچا ہے. ابھی اس کے حلق تک پہنچا, اس کے ابھی دل تک علم نہیں آیا, کیونکہ دل تک آتا اس کے دل کے اندر خوف خدا آتا, خوف خدا آتا. اس نے جتنی آیتیں سیکھی اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آتا, وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے, اللہ کی طرف رجوع کرتے, اور ان کا جو نا رجوع اللہ جو نا زیادہ مقبول ہوتا. تو اس لیے وہ علم ابھی حلق تک نہیں پہنچا. وہ حلق تک پہنچا تھا تو وہ مناظرے, بحث مباحثے اور ایک دوسرے کو گمراہ کرنا, یہ اس تک اس کا علم پہنچا, اور لوگوں تو کو اس کے بہکانے تک اس کا علم لے کے گئے. لیکن جن کا علم آگے دل تک پہنچ گیا, اللہ پاک نے ان کو فرمایا ھدی للمتقین, یہ ہدایت ان کے لیے جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں. پھر وہ کیا ہے کہ ان کا علم کیا بن جاتا ہے, وہ نافع بن جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اگر بغیر تقوی کے سمجھے کہ وہ قرآن کو سمجھ لیں گے اور قرآن کو سمجھ کے پھر اس کے اوپر سے وہ بغیر تقوی کے علم لے لیں گے, تو ان کا علم ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, ان کا علم ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور یہ آیت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات, اس کے اندر اللہ پاک کیا کر رہے ہیں, انسان کے عقائد درست کروا رہے ہیں. عقائد کا علم دیا گیا, عقائد کا علم دیا گیا کہ وہ جو اپنے عقائد کی درستگی کرتے ہیں, عقائد کی درستگی کرتے ہیں. عقائد کی درستگی کر لینا اسی چیز کا نام کیا ہے, ایمان ہے. اور یہ بھی علم ہے, علم ہے کہ عقائد کی درستگی کرنا. عقائد کا پہلا کیا عمل کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب, غیب پر ایمان لانا, یہ بھی علم. اللہ پاک نے غیب پر, پچھلی کتابوں پر ایمان, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, اور یہ سارا یہ کو کہ ایمان کا تو حادثہ نہیں کہ یہ علم کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں نا, آپ کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھانے کے لیے یہ ساری بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ علم ہے.
علم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پچھلے انبیاء سے ہمیں ملا، علم ملا ہمیں. اور یہ اس کے اندر اللہ پاک کیا کر رہے ہیں کہ علم عقیدہ انسان کا درست کروا رہے ہیں. علم عقیدہ ایسا اللہ پاک کا درست بندے کا کروا رہے. اور کیا فرما رہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں. اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، جو ہم نے قرآن جو ان کو دیا، اور قرآن جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں. اور یہ علم کس چیز کا ہے؟ عقیدے کا علم. عقیدے کا علم، کہ عقیدے کے علم کے اوپر. اگلی آیت کے اوپر اللہ پاک نے یہ بھی آیت جو نا علم کے متعلق ہی ارشاد فرمائی قرآن مجید میں، سورہ یوسف کی آیت. اور سورہ یوسف کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اس آیت مبارکہ کے اندر سورہ یوسف کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے چن لیا کن کو، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اے جو نا آپ کے رب نے آپ کو چن لیا. وَكَذَلِكَ، اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو چن لیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پیچھے ابراہیم اسحاق علیہ السلام کو، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا. کس چیز کے لیے چن لیا؟ علم کے لیے چن لیا. اور اللہ پاک نے کیا علم عطا فرمایا؟ اس میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا. اور یعقوب اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا، وہ علم کس چیز کا تھا؟ خواب کا علم تھا، خواب کی تعبیر کا علم. کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اللہ پاک نے ایک تو آپ کو علم نبوت کے لیے چنا، کہ آپ کو علم نبوت عطا فرمایا، علم نبوت عطا فرمایا. اور پھر نمبر دو، آپ کو حقائق و اسرار اس کا علم عطا فرمایا، یعنی کہ خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور کس کو؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور یہاں دیکھیں کہ ان کا ذکر اس کے اندر ارشاد فرما دیا. آگے آئے ہم اہل اللہ کی طرف، کہ اہل اللہ جو نا اللہ پاک نے ان کو بھی کیسے مرتبہ عطا فرمایا، اہل اللہ کو کیسے مرتبہ عطا فرمایا. پھر صحابہ کرام کو اللہ پاک نے فضیلت دی تو علم کی وجہ سے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. تو حضور کی بارگاہ میں جو بیٹھتے تھے تو علم حاصل کرتے کرتے اللہ کریم نے ان کو کیا بنا دیا؟ رضی اللہ عنہ بنا دیا، رضی اللہ عنہ بنا دیا. اور اسی طرح پھر اس میں صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام، تبع تابعین کرام، ان کو بھی اللہ پاک نے کس طرف جو نا اللہ پاک نے ان کے مرتبوں کو بلند کیا؟ علم کے ذریعے کیا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ آپ فرماتے کہ میں علم حاصل کرتے کرتے میں کتب کے درجے پہ پہنچ گیا، کتب کے درجے کے اوپر پہنچ گیا. کہ یہ علم ہی تھا کہ جس علم نے آپ کو کتب کے درجے پہ پہنچایا. اور علم کون سا تھا؟ علم نافع، علم نافع جس نے آپ کو کتب کے درجے پہ پہنچایا. اور نافع بچو علم پتہ کون سا بنتا ہے؟ جس علم کے اوپر عمل ہے، جس علم کے اوپر عمل ہے وہ نافع علم بننا شروع ہو جاتا ہے. اور جس علم کو نافع عمل کر کے پھر آگے پہنچایا، وہ علم نفع بخش علم بنتا جاتا ہے، نفع بخش علم بنتا چلا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ میں علم حاصل کرتے کرتے کس کے مرتبے پہ پہنچ گیا؟ کتب کے درجے پہ، کتب کے مرتبے پہ پہنچ گیا. اور حضرت جنید بغدادی ارے رحمہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے کہ طریق مقید بالقلب. آپ فرماتے کہ ہمارا طریق علم کے ساتھ مقید ہے، ہمارا راستہ علم کا راستہ ہے، ہم نے علم کا راستہ چنا. اور وہ جو علم کا راستہ چنا، اللہ پاک نے اس راستے سے اللہ پاک نے ہمیں جو یہ ولایت کا درجہ عطا کیا. یہ اہل اللہ کا جو طریق ہے، اولیاء اللہ کا جو طریق ہے،
وہ کون سا طریق ہے؟ وہ علم کا طریق ہے. تو علم کے بغیر کوئی ولی اللہ ولی نہیں بن سکتا. علم کے بغیر آج اگر کوئی دعویٰ کرے کہ بغیر علم حاصل کیے اگر کوئی ولی بن جائے تو بغیر علم حاصل کیے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ہر ولی جو ولی تھا وہ علم والا تھا، اور جس نے علم حاصل کیا، عمل کیا، اللہ پاک نے اس کو ولایت کے درجے پہ پہنچایا. اور شیخ اکبر جناب محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، وہ فتوحات مکیہ کے اندر آپ ذکر فرماتے کہ آپ نے فرمایا کہ جو نا سب سے بڑی جو کرامت ہے نا ولی کی، وہ علم ہے. ولی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ وہ علم ہے. جس ولی کے اندر علم نہیں، جس ولی کے اندر علم نہیں، سمجھ لو اس کی کوئی کرامت نہیں. وہ جو جتنی مرضی وہ کرامتیں دکھاتا پھرے، جس کے اندر علم و عمل نہیں وہ ولی نہیں. اور آپ فرماتے کہ محی الدین ابن عربی آپ فرماتے کہ اگر ہواؤں میں اڑنا علم ہوتا، ہواؤں میں آج جو شوبدہ بازیاں دکھاتے، شوبدہ بازیاں دکھا دکھا کے اپنے آپ کو ولی تصور کر رہے، اولیاء اللہ تصور کر رہے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے نا، سوشل میڈیا پہ کتنے ایسے ہیں جو شوبدہ بازیوں سے آپ نمایاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ولی اللہ جو نہ کہلواتے ہیں. وہ شوبدہ بازیاں ہیں. اگر بغیر علم کے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اندر علم و عمل نہیں، بغیر علم و عمل کے ایسا کیا تو وہ شوبدہ بازی ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا. وہ شوبدہ باز ہے، وہ علم والا جو نا وہ نہیں ہو سکتا، عالم نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا جس کے اندر علم نافع اور عمل صالح نہیں. اور آپ فرماتے محی الدین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ فرماتے کہ اگر ہواؤں میں اڑنا جو کرامت ہوتی تو پھر سارے پرندے ولی ہوتے، سارے پرندے ولی ہوتے، وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے، یہ ان کی کرامت ہے، پھر وہ سارے ولی ہوتے. اور اگر پانیوں پہ چلنا ایک کرامت ہوتی، آپ فرماتے اگر پانیوں میں چلنا کرامت ہوتی تو پھر ساری مچھلیاں ولی ہوتی، ساری مچھلیاں ولی ہوتی. تو یہ کرامتیں دکھانا یہ در حقیقت ولایت نہیں ہے. ولایت کس چیز کا نام ہے؟ علم کا نام. جس کے اندر علم آ گیا، علم آ گیا، پھر عمل آ گیا، پھر اس عمل کو اس نے نافع کر لیا، اپنے عمل کو صالح کر لیا، وہ ولی بن گیا، وہ ولی بن گیا. اور پھر کیا فرمایا کہ ہر ولی کو جو اللہ پاک مرتبہ عطا فرماتے، وہ مرتبہ اللہ پاک اس کے نبی کی مرتبے سے اس کو وہ فضیلت ملتی ہر ولی کو. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر نبی کا جو معجزہ ہے، ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے گئے، ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے گئے. اسی طرح ان معجزوں کی جو خیرات ہے وہ امتیوں میں سے وہ جو اہل اللہ ہے وہ بھی لیتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ معراج ہے، معراج ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. اور وہ جو معجزہ معراج ہے اور معجزہ قرآن ہے، اس معجزہ معراج میں سے، جیسے معراج پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اللہ پاک نے آپ کو معراج عطا کی، معراج عطا کیا اللہ پاک نے آپ کو. اور امتی کی معراج کہاں رکھی؟ مصلی پہ، نماز پہ رکھ دی. جب تم مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ گے، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو تم اللہ سے ملاقات کرنے لگ جاؤ گے، اللہ سے ملاقات کرنے لگ جاؤ گے. تو یہ کیا دیا؟ اس معجزے کا حصہ امتی کو بھی عطا کیا. اور پھر جو قرآن ایک معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس معجزے کا فیض کس کو دیا؟ اولیاء اللہ کو بھی دیا، اولیاء اللہ کو بھی ملا. اور اس معجزے کا فیض عام انسانوں کو بھی دیا، ان کی تفقع کے مطابق، ان کی بصیرت کے مطابق، ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق اتنا اتنا فیض ان لوگوں کو بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے اور میرے محبوب کا معجزہ ہے، میرے محبوب کا علم سمندر ہے، علم سمندر ہے. اب اس علم سمندر کے اوپر باتیں کرتے تھے کفار مکہ، باتیں کرتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا اب اس کے کہتے تھے، اس کے اوپر جو باتیں بناتے تھے اور کلام کرتے تھے طرح طرح سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے نا
تو ایک اس جیسی صورت بنا دو. صورت کیا, ایک آیت لے آؤ, فاتو بھی صورت من مثلی, اس جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ, فاتو بھی صورت, لے آؤ ایک ایسی صورت